بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لطیف پرو ٹی وی میں خوش آمدید تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو۔ تو میری طرف سے خوش آمدید۔ تو میرے پیارے ویور، تو آج میں نے آپ کو ہاتھ پڑھنا سکھانا ہے اور ہاتھ پڑھنے کا مکمل طریقہ سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ جو کمنٹس کریں گے کہ آپ نے غلط بتایا یا سمجھ نہیں آئی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ تو میں ہوں آپ کا اپنا روحانی استاد لطیف پرو ٹی وی میں خوش آمدید تمہارے دیکھنے اور سننے والوں کو۔ تو ہاتھ پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھیں، بالکل آسان طریقہ کے ساتھ سیکھیں اور سائنس کے عین اصولوں کے مطابق سیکھیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اور مزید علم میں اضافہ کریں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں اور اپنا عمل خود بنیں۔ میں ہوں آپ کا اپنا روحانی استاد لطیف پرو ٹی وی۔ دیکھیں دنیا کا بہترین علم مسلمان ملک یونان سے لے کر برطانیہ اور برطانیہ سے لے کر پاکستان جنوبی ایشیا تک پھیلا ہوا، اور آپ بھی یہ علم ضرور سیکھیں۔ تو لہٰذا کوئی مشکل نہیں میرے پیارے دوستو، یہ علم دنیا کا بہترین علم اور ہمارے ہی مسلمانوں کا ایجاد کردہ علم ہے۔ دست شناس فن دست شناس کیرو کا کیمسٹری ہمارے مسلمانوں کا طریقہ، یونان کی ایجاد، سائنس کی تصدیق شدہ یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں اور نہ ہی کوئی فیک ڈرامہ ہے، تو لہٰذا جدید سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو ہاتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، اور ہاتھ دیکھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے پامسٹروں سے بھی اچھے معیار میں بتاؤں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا روحانی استاد لطیف پرو ٹی وی۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہاتھ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس آدمی کا بھی ہاتھ دیکھنا ہے اس سے پہلے پوچھنا ہے کہ آپ کا جو ہے زیادہ طاقت والا ہاتھ کون سا ہے۔ تو لہٰذا کچھ لوگوں کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا بایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا طاقت والا زیادہ ہاتھ دایاں ہے یا بایاں ہے، تو وہی آپ نے ہاتھ اس کی تقدیر پڑھنی ہے، اور جو ہاتھ کم کام کرے گا وہ ہاتھ جو اس کا نصیب ہے وہ بتائے گا۔ اور ہاتھوں کی جو ہے آپ نے ساخت بھی دیکھنی ہے، بناوٹ بھی دیکھنی ہے۔ تو لہٰذا جو سخت ہاتھوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، اور نرم ہاتھوں والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تاکہ مزید ویڈیو لمبی نہ ہو سکے۔ تو ہم جو ہے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے انگوٹھا پر شروع کریں گے کہ انگوٹھے کے گرد گھومنے والی ایک لکیر ہوتی ہے، جس کو لکیر کو کہتے ہیں لائف لائن، زندگی اور صحت کی لائن کہا جاتا ہے اس لکیر کو۔ تو لہٰذا زندگی اور صحت کی لکیر کہلائے گی۔ اور ایک لکیر میں اور آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں، تو جس کو کہتے ہیں ہارڈ لائن، یعنی کہ دل کی لائن، قلب کی لائن۔ تو لہٰذا میں آپ کو قلب کی لائن بھی بنا کر دکھا دیتا ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو لہٰذا کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ رہی جناب قلب کی لکیر۔ تو لہٰذا اس کے ایک سینٹر میں لکیر پائی جاتی ہے، تو لہٰذا اس لکیر کو بھی ہم بنا کر دکھائیں گے۔ تو لہٰذا وہ کون سی لکیر ہوتی ہے کہ جس کو سینٹر میں خط ذہن یعنی کہ دماغ والی لکیر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا 3 لکیریں ہیں جو آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ انگوٹھے کے گرد گھومنے والی جو لکیر ہوتی ہے اس لکیر کو زندگی اور صحت کی لکیر کہا جاتا ہے، لائف لائن۔ اور انگلیوں کے نیچے جو لکیر پائی جاتی ہے اس لکیر کو دل کی لائن کہا جاتا ہے، اور جو سینٹر میں لکیر پائی جاتی ہے اسے ہیڈ لائن یعنی کہ دماغ کی لکیر کہا جاتا ہے میرے پیارے دوستو۔ تو
تو لہٰذا ہم 3 لکیریں جان چکے ہیں، تو اب چوتھی لکیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا جو چوتھی لکیر میں بنا کر آپ کو دکھاؤں گا وہ ہے خط تقدیر، یعنی کہ پیسوں والی لکیر۔ تو اس کے بارے میں لکیر جو ہے میں وہ آپ کو بنا کر سمجھاتا ہوں، تو کوئی مشکل نہیں میرے پیارے دوستو۔ یہ خط تقدیر کی لکیر کہتے ہیں اسے، تو لہٰذا یہ خط تقدیر پیسوں والی لکیر کہا جاتا ہے اس کو۔ تو لہٰذا اس کا بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ انگوٹھے کے گرد گھومنے والی لکیر زندگی اور صحت کی، اور جو انگلیوں کے نیچے یہ لکیر پائی جاتی ہے یہ دل کی لکیر کہتے ہیں، خط قلب کی لکیر۔ اور جو سینٹر میں لکیر پائی جاتی ہے اس لکیر کو خط ذہن کی لکیر کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اب ہم مزید آگے والی لائنیں سیکھیں گے کہ آگے کون کون سی لائنیں ہوتی ہیں، تو آپ نے مزید میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو میرے پیارے ویور، میرے دوستو، جو آگے والی مزید لائن ہے وہ ان کو آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ یہ جو چھوٹی انگلی پائی جاتی ہے ان لکیروں، اس انگلیوں کے پاس لکیریں پائی جاتی ہیں جن کو کہتے ہیں شادی کی لکیریں۔ اگر یہ لکیر ایک ہوگی تو آپ کی لکیر کے مطابق ایک شادی ہوگی، تو لہٰذا اگر ایک لکیر بڑی ہے اور دوسری چھوٹی ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی ایک جگہ پر اس کی منگنی ہوگی اور دوسری جگہ پر اس کا کنفرم رشتہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ چھوٹی انگلی کے قریب جو یہ لکیریں پائی جاتی ہیں یہ لکیریں شادی کی کہلاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی مشکل نہیں اور چاندی ہی لکیریں ہیں، بس صرف آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ زندگی اور صحت کی لکیر کہتے ہیں، لائف لائن، اور یہ انگلیوں کے نیچے اسے کہتے ہیں ہارڈ لائن، یعنی کہ دل کی لکیر، خط قلب کی لکیر۔ تو لہٰذا یہ لکیر سینٹر میں ایک پائی جاتی ہے، اس لکیر کو کہتے ہیں دماغ کی لکیر، ذہن کی لکیر، ہیڈ لائن کی لکیر۔ تو لہٰذا یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں پائی گئی ہیں یہ لکیریں جو ہیں، تو یہ چھوٹی لکیروں کا مطلب ہے کہ یہ شادی کی لکیریں ہیں۔ اگر لکیر ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شادی ہوگی، ایک چھوٹی لکیر ہے اور بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک جگہ منگنی ہوگی اور دوسری جگہ شادی ہوگی۔ تو کچھ لوگوں کی 3 لکیریں بھی ہوتی ہیں اور 4 شادیاں بھی ہوتی ہیں، یہ لہٰذا کوئی نئی اور بڑی بات نہیں۔ تو لہٰذا میں ایک لکیر اور بنا کر دکھاتا ہوں، تو اس طرح سے آپ کو کہیں پر 3 لکیریں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں، کہیں پر ایک، اور کہیں پر کٹ مٹ کا شکار بھی نہ ہوں، اور صاف ستھری لکیریں جو ہیں وہ کامیاب شادی کی علامت ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو آپ نے لکیریں دیکھنے وقت آپ نے یہی لکیروں پر توجہ دینی ہے کہ چوڑی اور گہری جو ہوں گی لکیریں وہ کھوکھلی ہوتی ہیں اور ان کا لوگ غلط مطلب اخذ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو لکیر جو بھی ہو صاف ستھری ہو اور باریک ہو اور خوبصورت ہو اور ہلکے سے گلابی کلر میں ہو تو لہٰذا وہ لکیریں کامیاب سمجھی جائیں گی۔ تو لہٰذا ہم اب ایک خط اور کی طرف بڑھتے ہیں، تو وہ خط میں آپ کو خط شمس بنا کر دکھاؤں گا، کیونکہ خط شمس کے بغیر زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ خط شمس کی کون سی لکیر ہوتی ہے، تو جن سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایسے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ دولت آنی ہے اور خط شمس کے بغیر انسان کی کامیابیاں اور خواہشیں پورا کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو میں آپ کو لکیر بنا کر مزید دکھاتا ہوں، تو کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ لکیر جو پائی جاتی ہے اس لکیر کو کہتے ہیں خط شمس کی لکیر۔ یہ تھوڑی سی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے اور دماغ کے آگے اور پیچھے بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ کوئی مشکل نہیں۔ تو میرے پیارے دوستو آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو انگلی کے انگوٹھے کے گرد گھومنے والی لکیر ہے اس کو لائف لائن، زندگی اور صحت کی لکیر کہا جائے گا، اور جو انگلیوں کے نیچے پائی جاتی ہے اس لکیر کو خط قلب اور دل کی لکیر کہا جائے گا، اور جو یہ سینٹر میں لکیر پائی جاتی ہے اس لکیر کو خط ذہن اور دماغ کی لکیر کہا جاتا ہے، اور جو ہتھیلی سے سیدھے رخ میں سیدھی جائے تو اسے خط تقدیر اور پیسوں والی لکیر کہا جاتا ہے۔
تو میرے پیارے دوستو، اب ہم آگے والی لکیر اور پر بڑھتے ہیں۔ تو یہ لکیر خط شمس کی لکیر کہا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو لکیر سیدھی جا رہی ہے یہ لکیر خط شمس کے کہلاتی ہے، اور اس طرح کی لکیر کے بغیر زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ کون سی لکیریں ہیں اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو لہٰذا کوئی مشکل نہیں میرے پیارے دوستو، علم اور ہنر اور نالج سیکھنا چاہیے مزید۔ تو میرے پیارے دوستو، اب میں چاہتا ہوں کہ میں لکھ کر بتاؤں تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ تو اس لکیر کو زندگی کی لکیر کہا جائے گا، اور زندگی اور صحت کی لکیر کہا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو سیدھی لکیر جا رہی ہے اسے خط تقدیر کی لکیر کہا جائے گا۔ یہ خط تقدیر اور پیسوں والی لکیر کہتے ہیں اس کو، تو لہٰذا یہ خط تقدیر کی لکیر ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ سیدھی لکیر جو جائے گی وہ خط تقدیر اور پیسوں والی لکیر ہوگی، اور انگلیوں کے جو نیچے پائی جاتی ہے اسے خط قلب دل کی لکیر کہتے ہیں میرے دوستو۔ تو لہٰذا یہ کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ اور جو سینٹر میں لکیر پائی جاتی ہے اس لکیر کو ذہن کی لکیر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی کوئی مشکل نہیں، یہ ذہن کی لکیر ہے، اور یہ ذہن کی لکیر ہے، یہ دل کی لکیر ہے، یہ زندگی کی لکیر ہے، اور یہ پیسے والی لکیر ہے، اور یہ لکیر جو ہے یہ شمس کی لکیر ہے۔ تو لہٰذا شمس کی لکیریں جو ہوتی ہیں وہ کم لوگوں کے ہاتھوں پر دیکھنے کو ملتی ہیں، تو لہٰذا یہ شمس کی لکیر ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ہاتھ دیکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں، آپ نے جو ہے آپ نے علم سیکھنا ہے اور اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہے، اور آپ نے نجومیوں اور دوسرے ہاتھ کنڈے والے لوگوں کے پاس نہیں جانا، اور اپنے گھر بیٹھے آپ نے یہ مزید علم سکھانا ہے، اور کوئی مشکل نہیں۔ تو لہٰذا میں ہوں آپ کا روحانی استاد لطیف پرو ٹی وی۔ تو لہٰذا ایک لکیر میں اور آپ کو بناؤں گا اور پھر جو ہے ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو ایک لکیر میں چاہتا ہوں کہ اور بنا کر دکھا دوں، تو ایسی لکیر ایک اور بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جو یہ لکیر پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تخلیقی مغرب، اور یہ لکیر ان لوگوں کے ہاتھوں پر پائی جاتی ہے جن کو دوسری دفعہ زندگی ملتی ہے، یعنی کہ کسی کو بیماری کا اٹیک ہو اور وہ مرتے مرتے بچ جائے، تو ان لوگوں کے ہاتھوں پر یہ لکیر پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، کوئی مشکل نہیں، تو آپ کو سمجھ چل چکی ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہاتھ دیکھیں اور انسان پورا ہاتھ سمجھ جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ رہی زندگی اور صحت کی لکیر، اور یہ رہی خط قلب دل کی لکیر، اور یہ رہی سینٹر میں دماغ والی لکیر، اور یہ رہی خط تقدیر پیسوں والی لکیر، اور یہ جو ہے تخلیقی مری کہتے ہیں، اور جو لوگوں کو حادثے کے بعد جب بہت ہی پریشانی یا بیماری کے بعد زندگی ملتی ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے دوستو، میں نے آپ کو ہاتھ پڑھنا سکھایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور لائک بھی کرنا ہے، اور شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو مکمل کرتے ہیں، تو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ تو تب تک کے لیے میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کا شکر گزار ہوں، اور پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تو زبان آسان لفظوں میں پیش خدمت ہے جناب دست شناس۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں، اور تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے پیارے ویور، آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ تو میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا، تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھنے اور سننے والوں کو خدا حافظ اور اللہ نگہبان۔